رکاز اور معدن. رکاز کیا ہے؟ خزانہ نکل آیا آپ کے گھر سے، اللہ کرے کہ نکل آئے مطلب نکل آتا ہے نا. ہمارے ہاں جب مائیگریشن ہوئی ہے نا، ہندو یہاں سے وہاں انڈیا میں گئے ہیں اور وہاں سے لوگ یہاں مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، تو وہ سنا ہے کہ سونا وغیرہ نا دبا کے چلے گئے تھے کہ واپس آ جائیں گے جلدی، تو لوگوں کے نکلے بھی ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے نکلے بھی ہیں. تو معادن تو معدنیات سے ہے، جسے ہم کانیں کہتے ہیں. کوئلے کی کان نکل آئی، ماربل کی کان، ڈائمنڈ کی کان، سونے کی کان، ہیروں کی کان. ٹھیک ہے، اب تو خیر یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہے، لیکن جس بندے کی جگہ سے نکل آئے تو بہرحال اس کی اونرشپ تو بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں جی. امام مالک، امام شافعی اور امام احمد یہ کہتے ہیں کہ رکاز کا تعلق قبل اسلام سے ہے، اس کے بعد لقطہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی رکاز اس کو شمار کریں گے جو دور جاہلیت کا ہے یا غیر مسلموں کا ہے. جیسے یہاں پہ کوئی ہندوؤں کا گھر آپ کو الاٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کچھ نکل آیا. لیکن جب مسلمان آ کے رہ رہے ہیں اور ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اب چل سو چل ہے، اب کسی مسلمان کا نکل آتا ہے تو یہ لقطہ ہے. لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز. اب اس کا حکم رکاز کا نہیں ہے، اس کا حکم لقطہ کا ہے. لقطہ کا حکم کیا ہے؟ 1 سال تک اعلان کرے بھائی جس کا ہے آ کے لے جائے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی چیز ہے نا. سمجھ رہے نا بات؟ 1 سال. تو یہ حکم نہیں ہے کہ اگر 1 سال کے بعد اگر اس کا مالک نہیں ملتا تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر مالک پھر واپس آ جائے تو اسے دینا پڑے گا پورا؟ ضروری نہیں ہے دینا پڑے گا. جی غیر مسلم کی زمین سے نکلے گا تو آپ نے غیر مسلم سے زمین لے لی، اس نے کچھ سزا نہیں، غیر مسلم کا مال. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو بھی زمین سے نکلے وہ رکاز ہے، مسلمان کا ہو غیر مسلم کا ہو. احمد ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان کا اگر ہو تو آپ اس کو لقطہ کہیں گے، اس کا آپ اعلان کریں گے. مثال کے طور پہ آپ نے زرعی زمین خریدی، ہل چلاتے چلاتے نیچے سے کچھ نکل آیا، ہنڈیا نکل آئی سونے کی، اب آپ کو اعلان کرنا ہوگا. احمد ثلاثہ کے نزدیک. امام ابو حنیفہ کے یہاں استعمال کر لیں. جی ہاں، وہ آگے بات آ رہی. صحیح بخاری کی روایت ہے، اور پھر رکاز الخمس. رکاز میں کیا ہے؟ خمس ہے، 20%، 5واں حصہ، 20% ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ نکالنا ہے. یہ خزانہ ہاتھ آیا ہے نا، مطلب اتفاق سے آیا نا، بغیر محنت کے لگ گیا نا ہاتھ، تو اس لیے اس کا خمس دینا ہے. تو لقطہ ہے نا، ہم تو رکاز کی بات کر رہے ہیں نا، زکوٰۃ تو رکاز میں ہے نا. ٹھیک ہے، ہم نے یہی بات کہی ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں دور جاہلیت کا ہے. دور جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ غیر مسلموں کا اگر کوئی مال آپ کے ہاتھ لگ گیا، جیسے جنگ میں لگتا تھا تو مال غنیمت ہوتا تھا، تو اب یہ بغیر جنگ کے ہاتھ لگ گیا آپ کے ہاں، تو اللہ نے آپ کے ہاتھ لگوا دیا، بس ٹھیک ہے، اس کو استعمال کر لیں، لیکن اس کا خمس نکالیں، 20%. معادن، معدنیات میں زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو روایت ہے نا، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ والمعدن جبار. معدنیات میں کیا ہے؟ آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو عام طور پہ قول یہی ہے کہ 2.5% ہے، یعنی اس میں وہ خمس والا معاملہ نہیں ہے. یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معدنیات کو آپ رکاز نہیں تصور کر سکتے. تو اس میں جن فقہاء نے دونوں کو فرق کیا ہے، کیونکہ حدیث میں بھی انداز یہی ہے. معدنیات کے بارے میں کہا کہ جبار، کہ اس کا آپ نے حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. رکاز کے بارے میں کہا کہ خمس ہے.
تو کچھ فقہا نے اگرچہ، لیکن وہ شاذ رائے ہے کہ معدنیات کو بھی رکاز پہ قیاس کیا اور کہا اس میں بھی 20% دے گا، لیکن نہیں، اس میں جو عام زکوٰۃ کی شرح ہے 2.5. اس کی وجہ یہ کہ معدنیات جو ہے نا نکالنے کے لیے آپ کی کاسٹ آتی ہے، اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے. اب کسی کی کوئلے کی کان ایسے تو نہیں نا کوئلہ نکل آئے گا، سرنگ لگائے گا تو کوئلہ نکل آئے گا، ایسے تو نہیں نا. 2.5% ہاں پیداوار جتنا نکالے گا، ٹھیک ہے، پروڈکشن کی 2.5%. لیکن کس جنس کے اوپر زکوٰۃ ہے معدنیات میں سے، تو اس میں کچھ اختلاف ہو گیا. امام احمد کہتے ہیں جو زمین سے نکلے، مایا ہو یا جامد ہو، اور یہی رائے صحیح ہے، لیکن وہ کہتے ہیں صرف ویلیویبل ہو، جس کی کوئی قیمت ہو. یہ بھی تو ہے نا کہ جو پتھر توڑ کے لاتے ہیں کام کے اندر سے، اس کے بعد آپ اس کو ریفائن کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کس اسٹیج پہ ہے؟ مطلب اگر آپ کو پوری ریفائن فارم ہے اس کو کل تو آپ نے بیچنی ہے مارکیٹ، اس میں زکوٰۃ ہے یا بس جو پتھر نہیں، جو نکلا ہے خام جو ہے بالکل ہاں خام حالت میں ہے، ہاں اس پہ اس کی جو ویلیو ہے اس کے اوپر 2.5%. ٹھیک، اس کی ویلیو کیسے لگائیں گے را فارم میں؟ ظاہر بات ہے وہ بکتا تو ہوگا نا. یہ شاید جیسے کان ہے، جیسے سونے کی مطلب ہاں. اس کا تو ایک پروسیس ہے، اس کو سمیلٹنگ کرتے ہیں، وہ تو سونا بناتے ہیں اس پتھر سے، اس پتھر کی تو کوئی ایسا، لیکن بات یہ کانیں بھی تو بکتی ہیں نا، پوری کانیں بکتی ہیں کہ نہیں؟ بکتی ہیں. گورنمنٹس جو ٹھیکے دیتی ہیں، اور کی ویلیو ہوتی ہے، اور کی ویلیو ہوتی ہے، اور کی ویلیو ہوتی ہے، وہ اس کی پرائس کم ہوتی ہے لیکن وہ بکے گی. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کو گرم کر کے مہر لگائی جا سکے اس پہ زکوٰۃ ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، تانبا ہے. باقی وہ کہتے ہیں جیسے پارا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جو لیکوڈ ہے اس پہ نہیں ہے. اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں وہ بھی جامد جس کی مہر نہیں بنائی جاتی، جیسے یاقوت ہے، مرجان ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں پیٹرول پہ بھی نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ کی رائے. امام مالک اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ صرف سونے اور چاندی پر ہے، عیاشی ہو گئی، جو مرضی نکالو زمین سے، ہیرے میں بھی نہیں، کسی چیز پہ. دیکھیں نا نس میں تو یہی ہے نا، والمعدن جبار، معدنیات کے اوپر. اب انہوں نے اصل میں جو ہے نا وہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے، معدنیات تو ایک عام لفظ تھا نا، جو زمین سے نکال رہے ہیں، تو زمین سے تو پانی بھی نکل آتا ہے، بات تو پھر وہی ہے نا، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو وہی بات ہے. پھر انہوں نے اس کو کنسیڈر کرنے کی کوشش کی کہ ویلیویبل کیا ہے. تو ویلیویبل اب ظاہری بات ہے عرف کے اعتبار سے یہ چیز بدلتی رہتی ہے، یہ بات درست ہے. تو ہمیں اس کو جو ہے وہ عرف کے اعتبار سے فتویٰ دینا چاہیے اور اس فتوے کو بدلتے رہنا چاہیے، یہی اس کا حسن ہوگا.